لیکن قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنا انہوں نے سکھانی تھی، اے اللہ روزے رکھوانے ان کا فرض تھا، انہوں نے نہیں کیا، اللہ ان کو جنت دے رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ اگر ان کو جنت دینا چاہتے ہیں پھر ہم کو بھی جنت دے دیں، اگر ان کو جنت نہیں دینی، اگر ہمیں بھی جنت نہیں دینی، پھر ہمیں جہنم میں ڈالنے، تو پھر ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے۔ یہ اولادیں فیصلہ کریں گی، اپنی والدین کا فیصلہ کریں گی، جو آج حلال اور حرام کی تمیز کے لیے بغیر کماتے اور کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں آپ دنیا کے اندر کما رہے ہیں، آپ یہ کوٹھی اور پنڈ گئے آپ بنا کے جا رہے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں کون آ کے رہے گا اور کون آ کے بسے گا۔ اللہ کی عدالت میں آپ کی اولادیں ان مکانات کے ان محلات کے جواب نہیں دے گی، آپ نے اللہ کی عدالت میں کر دیتے ہیں اور پھر بھی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر اولادیں دینے والا کوئی ہے تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں دی اور انتظار کروایا اور دعائیں کروائی، اور اسی انتظار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت جو اللہ کے ساتھ قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا ہے۔ صبر کے بعد ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہم بہت جلدی کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بڑی جلدی عزت مل جائے، بڑا جلدی مقام مل جائے، ہم بہت جلدی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دے رہی ہے، محنت کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے، ایک نہ ایک دن ویسا مقام ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب کرے گا۔ اب جو مین ہمارے اندر جو ایشو پایا جاتا ہے، جو ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو اولاد دے دے یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے بیٹے دے دے بیٹیاں دے دے یا جسے دونوں میں سے جوڑے عطا کر دے، اسی اکیلے اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے دے ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اولادیں نہ ہوں انسان کی دولت بیکار ہوتی ہے، انسان کی فصلیں بیکار ہوتی ہیں، انسان کی فصلیں کیا نسلیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کی اولاد نہ ہو، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس بندے نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ اگر اپنی اولاد کی ہم تربیت اچھی کر لیں، اس کے اوپر ہم محنت کر لیں، اگر ہم کوشش کر لیں، ایک چھوٹا سا طوطا ہم لے کے آئیں، ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنا سکھاتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہنا سکھاتے ہیں۔ اگر آج اس کی قیمت اگر 10,000 روپے، اللہ کی قسم آپ اسے کلمہ سکھا دیں، آپ اسے بسم اللہ پڑھنا سکھا دیں، آپ اس کو دین کے کوئی بھی ارکان سکھا دیں، وہ 10,000 کی قیمت والا 50,000 کی قیمت پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایک طوطے پہ محنت کریں، وہ طوطا اتنی زیادہ تھوڑی سی محنت کے بعد اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر اس کو عزت مل جاتی ہے۔ اگر اسی طرح ہم اپنی نسلوں کے اوپر محنت کر لیں، اللہ کی قسم مارکیٹ میں عزت ہوگی، دنیا میں عزت ہوگی، اللہ دنیا میں شہرت بھی دیں گے، عزت ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر کامیاب بھی کریں گے۔ ہم نے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی نہیں ہے، امام صاحب پہ پابندی ہوتی ہے، مسجد کے قاری صاحب پہ پابندی ہوتی ہے، بابا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، کیا دے انہیں میرے پتریں کشا نہیں آکھنا، یہ ساڑھے چاندر جنے دے پھول جنے پتریں انہیں کشا نہیں آکھنا۔ اگر استاد کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی ڈانٹ دیتے ہیں، یہ پھر تانو تشنیح کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ مسجد میں آگے اپنے امام صاحب کو قاری صاحب کو کہتے ہیں آپ اس ان کو کیوں مارے؟ میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں، اس امام یا قاری صاحب کو آپ سے کیا مفاد ہے؟ کیا وہ آپ کی 15 اور 20 ہزار تنخواہ کے پیچھے آپ کے بچے پہ محنت کر رہے ہیں؟ آپ کی 15 اور 20 ہزار کی لالچ نہیں ہے، آپ کی نسلوں کی اس کو لالچ ہے، آپ کی نسلوں کے اندر قرآن آ جائے، حدیث آ جائے۔ جب یہ کھڑے ہو کے اس امام صاحب کو آ کے تانو تشنیح کرتے ہیں، اس کو ہیچ کرتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے استاذہ کے سامنے کیا سبق سکھایا جا رہا ہے، اپنے اساتذہ کے سامنے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، اساتذہ کو حق یہ بنتا تھا کہ ان بچوں کو ڈانٹا جائے، جس کی وجہ یہ ہے آج والدین بوڑھے ہو جائیں، بچے اولادیں ان کی دوائیوں کے پیسے ان کے پاس موجود نہیں ہوتے، ان کو گھر سے دھکے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو الگ روم دے دیتے ہیں، الگ کمرہ دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا کرتے ہیں، کیوں؟ جس دن تمہارا حق بنتا تھا کہ تم نے ان کو قرآن اور حدیث اور سنہ کے قریب کرنا تھا، تم نے اٹھا کے اساتذہ کی پیشیاں بھی کرائیں گے، ان کی عزتوں کو پمال بھی کرائیں۔ جب
تم نے اساتذہ کی عزت نہیں کی، وہ اساتذہ کون ہے؟ وہ اللہ کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، وہ مساجد کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں۔ جب تم نے ان کا تحفظ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا تحفظ کسی صورت میں نہیں کروائے گا۔ اپنے بچوں پہ سختی کریں، جتنی ہو سکتی ہے محنت کریں، اپنے بچوں کو اساتذہ کا تابع بنائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ایک استاد کے دروازے پہ گئے اور جا کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور کہتے ہیں استاد محترم جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ استاد محترم پریشان ہو گئے، امام بخاری آپ تو بڑے عظیم شخصیت ہیں، آپ نے کبھی بھی میری گستاخی نہیں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کب گستاخی کی ہے؟ فرمایا استاد محترم جی آپ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے آپ نے کچھ اشارہ اس طرح کیا جس کی وجہ سے مجھے ہنسنا آ گیا تھا، وہ ہنسنا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنے استاد کی گستاخی کی ہے، میں اسی ہنسنے کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی گستاخی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر استاد کے سامنے ان کے اشارے کی وجہ سے ہنسیں تو آ کے معافی مانگیے، اگر وہ استاد سے آ کے معافی مانگ لیں غلطی کوئی نہیں ہے، ہنسی آ جاتی ہے، اشاروں سے ہنسی آ جاتی ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن جا کے استاد سے معافی مانگیے تو یہ سمجھائے کہ میں نے اپنے استاد کی گستاخی کی ہے۔ اپنے بچوں کو استاد کا تابع بنائیں، نہ کہ استاد کو بچوں کا تابع بنائیں۔ آج یہاں پہ مار نہیں پیار کے بورڈ لگ گئے ہیں، آج اساتذہ کو بچوں کے تابع کرنا چاہیے تھا، اساتذہ نگران ہونے چاہیے تھے، آج ایسے نہیں ہے، آج بچے نگران بن گئے ہیں۔ اساتذہ جو ہے وہ ان کے نیچے رہ کے ان کو جس طرح چاہیں ان کی منشا اور مرضی کے مطابق ان کو پڑھاتے ہیں۔ اگر ایسے رہا تو پھر معاشرہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اس معاشرے کو تبدیل کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر آپ کوئی بندہ ایسے کرتا ہے کہ کوئی بچہ بستر کے اوپر لیٹا ہو بیٹھا ہو، آپ اس کو لیٹر اس کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ اس لیٹر کو جلانے لگ جائے، آپ روکتے ہیں، آپ ٹوکتے ہیں، بیٹا یہاں پہ آپ لیٹر کو استعمال کر رہے ہیں، بیٹا آگ کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بستر جل جائے گا، یہ چارپائی جل جائے گی، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، آپ کا چہرہ جل جائے گا، آپ اس کو ڈراتے ہیں بیٹا یہ آگ ہے، اس آگ سے ڈراتے ہیں جو دنیا کی آگ ہے، کاش آپ یہ ڈراتے بیٹا جس طرح اس آگ سے ڈرنا ہے اسی طرح آپ نے جہنم کی آگ سے بھی ڈرنا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی آگ سے ڈرنا سکھایا ہے، آج ہم نے آخرت کی آگ سے اپنی اولادوں کو ڈرنا نہیں سکھایا۔ اگر کوئی بچہ گھر کے اندر موجود ہو، اگر ننگی تارے ہو، کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تارے نہ لگائیں، میں لگا دوں گا تارے۔ کیوں؟ باپ کو اپنے بیٹوں کی زندگی پیاری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آپ بورڈ کے اندر تارے نہ لگائیں۔ کیوں بیٹا بورڈ کے اندر تارے نہ لگائیں؟ اس کو کرنٹ لگ جائے گا، وہ مر جائے گا۔ اس طرح دنیا کی بجلی کا ڈر اور خوف موجود ہے، لیکن جو آسمانوں کے اوپر کڑک چلتی ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ بچا سکتے ہیں، یہاں پہ مین سوئچ بند ہو سکتا ہے، آپ اپنی اولادوں کو کرنٹ لگ جائے ہسپتال لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کڑک سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس بجلی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا منشور تبدیل ہو گئے، ہم نے دنیا دی اپنی اولادوں کو اور ہم نے اپنی اولادوں کو آخرت سے دور کر دیے۔ اپنی اولادوں کو آخرت کے قریب کریں۔ اگر زندگی کے اندر بہتری چاہتے ہیں، اگر آپ نے اپنی اولادوں کے اندر اپنی نسلوں کے اندر دین کو شامل نہیں کیا، اللہ کی قسم بربادی ہے، بربادی ہے آپ کی۔ آپ نے اپنی نسلوں کو کیا سکھایا ہے؟ آپ نے اپنی نسلوں کو کیا سکھایا ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، والدین اور اولاد کل قیامت کے دن ان دونوں کا فیصلہ ہونے، اللہ نے اولاد کو والدین کو جنت دے دینی ہے، اولاد کو جہنم۔ اولادیں اللہ کی عدالت میں آ جائیں گی اور آ کے اللہ کی عدالت میں کہیں گی اے اللہ یہ میرے وہ والدین ہیں جو خود صدقہ کرتے تھے لیکن مجھے صدقہ کرنے کا نہیں کہتے تھے، اے اللہ یہ میرے وہ والدین ہیں جو خود نماز پڑھتے تھے لیکن مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اے اللہ یہ صبح خود تو اٹھ کے مسجد کے اندر آ جاتے تھے، اللہ کبھی مجھے انہوں نے نماز پڑھنا نہیں سکھایا، اے اللہ انہوں نے کھیتی باڑی کرنا سکھائی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، اے اللہ انہوں نے انگلش میڈیم سکول کے اندر ہمیں پڑھنا سکھائے لیکن قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنا انہوں نے سکھانی تھی، اے اللہ روزے رکھوانے ان کا فرض تھا انہوں نے نہیں کیا، اللہ ان کو جنت دے رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ اگر
ان کو جنت دینا چاہتے ہیں پھر ہم کو بھی جنت دے دیں، اگر ان کو جنت نہیں دینی، اگر ہمیں بھی جنت نہیں دینی، پھر ہمیں جہنم میں ڈالنے، تو پھر ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے۔ یہ اولادیں فیصلہ کریں گی، اپنے والدین کا فیصلہ کریں گی، جو آج حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے اور کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں آپ دنیا کے اندر کما رہے ہیں، آپ یہ کوٹھی اور پنڈگیں آپ بنا کے جا رہے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں کون آ کے رہے گا اور کون آ کے بسے گا۔ اللہ کی عدالت میں آپ کی اولادیں ان مکانات کے، ان محلات کے جواب نہیں دیں گی۔ آپ نے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، اتنے مکان بنائیں، اتنی جائیدادیں بنائیں، اتنا بینک بیلنس بنائیں، اتنے کپڑے بنائیں، اتنی فضولیات کریں جس کا کل قیامت کے دن آپ حساب دے سکتے ہیں۔ اتنا کمائیں، اتنا اپنے بچوں کو دے کے جائیں جس کا آپ حساب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا حساب لینے، کسی چیز کو اللہ نے نہیں چھوڑنا۔ آج دیکھیں کہ یہ بادل پچھلے دنوں میں آئے، کس طرح پریشان ہو گئے، کسان لوگ پریشان ہو گئے، استغفار کرنے لگ پڑے، معافیاں مانگنے لگ پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے۔ اللہ محنت کی ہے، اللہ کوشش کی ہے، پھل پھل دینے، ثمرہ تُنے دینے۔ اللہ نے یہ بادلوں کو دور کر دیا۔ اللہ نے جب بادلوں کو دور کیے، میں نے کئی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہاں پہ تھریشر لگی ہوئی موجود ہوتی ہے، اوپر ان کے بیٹے موجود ہوتے ہیں، ان کی اولادیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ سدھو موسے والے کا گانا لگا ہوتا ہے۔ ایسی غیرت ہے تیرے اندر، پہلے اللہ کے ساتھ سوگلا پلیسی کھیلتے ہو، پہلے کہتے ہو کہ ہمارے سے یہ آفت اور بیماری دور کر دے۔ یہی روش مشرکین مکہ کا موجود تھا، یہی روش مشرکین کا موجود تھا، یہی منافقین اور یہود کا موجود تھا جو آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ جب تکلیف آ جائے پھر پکارتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پکارتے، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے بھی پکارتے ہیں۔ سورج یونس کھول کے دیکھے پڑے، جب تکلیف آ جاتی ہر وقت اللہ کو پکارتے۔ جب اللہ بیماری کو دور کر دیتا، پریشانی کو، قحط سالی کو اللہ دور کر دیتے، پھر یہ جب دور کر دیتے پھر یہ کہتے تھے کون سی بیماری، کون سی ٹینشن، کون سی آفت، پھر سب کچھ بلا کے پھر مسلمان نافرمانیاں کرتے ہیں، مشرکین کی طرح کرتے ہیں، منافقین کی طرح کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح کرتے ہیں۔ ان کی تھریشروں کے اوپر آپ گانے لگے ہوئے دیکھ لیں۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ گانے لگا کے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے ساتھ دھوکہ کیے، اللہ ہم تجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی بندہ بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے، اپنی آپ جیسے کریں گے آپ کی اولادوں نے ویسے کرنا ہے۔ آج آپ اپنی تھریشر کے اوپر آپ نے گانے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کی اولادوں نے لازمہ لگانے ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ دولت کا پجاری، اس سے اپنے اولادوں کو بچائیں۔ دولت کے پجاری سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہنوں کے حقوق کو تلف کیے، جنہوں نے زندگیاں اپنی بھی برباد کی، اپنے والدین کی بھی برباد کیے۔ ان سے دولت کا نشہ ختم کریں۔ یہ دولت کے پجاری بن گئے ہیں، دولت کی خاطر۔ آپ نے پچھلے دنوں وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، ماں اندر مری پڑی ہے اور یہاں پہ بیٹا کھڑا ہوا، اوپر ان ماں کے فنگر پرنٹس لگوا رہے ہیں، مشین کے اوپر لگوا رہے ہیں۔ ایسی زندگی سے مر جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، آخرت کی بھی برباد ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آج آپ نے ان کو فزکس، میتھمیٹکس اور لوگارتھم کے اصول نہ پڑھائے ہوتے، اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھایا ہوتا، یہ قرآن پڑھایا ہوتا، حدیث مبارکہ ان کے سینے میں رکھی ہوتی، کبھی یہ فنگر پرنٹس نہ لگواتا۔ کیوں لگائیں؟ انہوں نے دنیا کو حاصل کیے اور اپنی آخرت کو بھلا دیے۔ اپنی نسلوں کے اندر قرآن کو شامل کریں، اپنی نسلوں کے اندر دین شامل کریں۔ اگر یہ شامل نہ کیا آپ نے اپنی اولادوں کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ نے پوچھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، کفار نقل اتارنے لگ پڑے۔ کون نقل اتار رہے ہیں؟ مسلمانوں کی نقل اتاری جا رہی ہے۔ اور کون نقل اتار رہے ہیں اذان کی؟ کفار اذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں میں سے کس نے اذان کی نقل اتاری ہے ذرا اس کو میرے پاس تو لے کے آؤ۔ ان کو لایا گیا، کوئی بچہ بھی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دیجئے۔ اذان شروع کی، ایک نے دی، دوسرے نے دی، جب تیسرے کی باری آئی وہ حضرت ابو محذورہ تھے۔ آپ نے اذان سنی، آپ نے دل میں دعا کی اے اللہ ابو محذورہ کو اسلام قبول
قبول کرنے کی طاقت دے دے۔ یہ کفار کے بچے ہیں جو مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ آج میرا آئیڈیل انگریز بن گئے، اس لیے ہم ناکام ہیں، اس لیے میری معیشت تباہ ہے، اس لیے پاکستان چوال کی گھاٹیوں کی طرف ہے، کیونکہ ہم نے انگریز کو آئیڈیل اور نمونہ اور رسوا اور ردوا بنائے۔ ہم ان کو چھوڑ کے ہم قرآن کے قریب آتے، وہ مسلمانوں کی نقل اتار رہے ہیں۔ آج ہم سدھ و موسے والے کی نقل اتار رہے ہیں، فلانے اینکر کی نقل اتار رہے ہیں۔ آج میرا لباس ایسا ہو جیسے فلانے اینکر کا لباس ہے، آج میرے بالوں کی کٹنگ ایسے ہو جیسے فلاں ہیرو کی کٹنگ ہے۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں چھوڑیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ جیسی کٹنگ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے ویسے آپ کے بیٹے کی ہونی چاہیے۔ جیسا لباس اسلام بتاتا ہے ویسا لباس آپ کا ہونا چاہیے، آپ کی نسلوں اور اولادوں کا ہونا چاہیے۔ اپنی نسلوں کے اندر تربیت کو شامل کریں، نقل اتاریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، فرمایا اللہ کے پیغمبر جی یہاں سے حضرت بلال تو چلے جائیں گے، یہاں پہ مکہ کے اندر کوئی اذان دینے والا موجود نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی مجھے مؤذن مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے تیری چاہت اور تمنا ہے، ابو معذورہ میں تجھے بیت اللہ کا مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ یہی بچوں کی تربیت ہے، انہوں نے تربیت ابو معذورہ نے لی ہے، کسی کافر سے نہیں لی، ابو جہل اور فرعون سے یہ تربیت نہیں لی ہے، یہ تربیت لی ہے حضرت بلال حبشی سے لی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں آپ سے تربیت لے، بلال حبشی بننا پڑے گا، ابو معذورہ بننا پڑے گا آپ کے اولادوں کو، پھر تربیتوں کے اندر فرق آتا ہے، پھر اولادوں کے اندر نکھار آتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں اور نسلوں کی تربیت کے اندر حضرت بلال کی سیرت کو شامل نہیں کیا، آپ نے کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ پہلی چیز جو آپ نے اپنی اولادوں کو دینی ہے، اپنی اولادوں کو دینی ہے وہ انصاف دینا ہے، انصاف دینا ہے۔ اس معاشرے سے انصاف ختم ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی گھر کے اندر، فرماتی ہیں اماں جان کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک کھجور ہے، کھجور دی اس عورت کو دی، اس کے ساتھ دو بچے ہیں، دو ٹکڑے کر کے ایک بچے کو ایک کھجور دوسرے کو دوسری کھجور دے دیے۔ ماں خود بھوکی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا آپ کو سارا واقعہ بتایا، فرمایا وہ ماں نے انصاف کیے، خود بھوکی رہ گئی، دو ٹکڑے کر کے اپنی جو اولاد کو دیے، جو انصاف اپنی اولاد کو سکھا کے گئی ہے، اللہ نے اسی صبر کی وجہ سے اس بندی کو جنت دے دی ہے۔ آپ انصاف کریں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے انصاف کریں، کوئی چیز لے کے آئیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ، بیٹیوں کو بھی تقسیم کر کے دیں، بیٹوں کو بھی تقسیم کر کے دیں، انصاف کو قائم کریں، آپ کی نسلوں کے اندر برکات آ جائے گی۔ ورنہ اللہ کی قسم آپ اپنی نسلوں کے اوپر غور کریں، اپنی نسلوں کے اوپر توجہ کریں۔ میں پچھلے دنوں اپنے محلے کی بات کرتا ہوں، مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوئے کہ وہاں پہ نوجوان لڑکے وہ کیا کیا، سگریٹ پیتے پیتے وہ منشیات پہ لگ گئے ہیں، وہ منشیات پہ لگ گئے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہے یہ سگریٹ کی بیماری نوجوانوں کے اندر زیادہ تر پائی جا رہی ہے، یہ حرام ہے، والدین کی ڈیوٹی ہے بچوں کو جو خرچہ دیتے ہیں اس کے بارے میں پوچھے بیٹا یہ کہاں پہ خرچ کیے۔ آج والد کی حیثیت ہی نہیں ہے، والد کوئی بات پوچھ سکے ان سے پوچھیں، ان سے ایسی دوستیاں ختم کروائیں۔ منشیات بڑھتی جا رہی ہے، آپ ہسپتال دیکھیں، سگریٹ پینے والے، شراب نوشی کرنے والے وہ ہسپتالوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کڈنیاں تباہ ہو گئی ہیں، والدین کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، ساری زندگی دولت کما کما کے ان کی زندگی کی بہتری کے لیے دیے، انہوں نے منشیات پی پی کے گندی دوستیاں اور یاریاں لگا لگا کے ادھر اور دوسرے دوستوں کی اور فلاں ڈیرے پہ جا رہے ہیں، آج فلاں ہوٹل پہ جا رہے ہیں، یہ تیرے باپ کی کمائی ہوئی دھوپ کے اندر کمائی ہوئی حلال روزی ہے، تو سگریٹیں پی کے شرابیں پی کے نشہ پی کے تو اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد غور کریں اور اپنے علاقے کے اندر غور کریں، یہ منشیات کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، خصوصاً سکولوں کے اندر، خصوصاً کالجوں کے اندر یہ منشیات بڑھتا جا رہے ہیں، یہ شراب بڑھتی جا رہی ہے، یہ زنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو نہیں روکا، اللہ کی قسم آج جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کئی بدتر معاشرہ آگے آنے والا ہے۔ اپنی اولادوں کو گندگیوں سے دور کریں، سوشل میڈیا کی گندگی سے دور کریں، منشیات سے دور کریں، ایسے دوستوں کے ساتھ یارانوں کو ختم کروا دیں۔ بیٹا نہیں جانا آپ نے، ان کو شراب سے روکیں، ان کو رشوت سے روکیں۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، والی بال کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، آپ تحقیق کریں
کھیلیں آپ کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جا کے آپ نے رشوت نہیں لگانی. آپ جو رشوت پہلی لگ رہی ہے وہاں پہ، جو ایک 1.5 لیٹر کی بوتل کے اوپر ایمان بیچا جا رہا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اوپر پانی 1.5 لیٹر کی بوتل کے اوپر پھیرا جا رہا ہے، اس سے اچھا ہے کہ تو مر جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اوپر اس طرح پانی پھیر رہے ہیں. یہ 1.5 لیٹر کی بوتل آپ کو بڑے بڑے گناہ کے اوپر لے کے جا رہی ہے. اپنی نسلوں کو روکیں، اپنے نسلوں کو ٹوکیں، ان بیماریوں سے روکیں. اگر نہیں روکیں گے کسی کا کوئی نہیں جائے گا. آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، اگر نہیں کریں گے زندگی برباد ہو جائے گی. ان کی تو ہونی ہے، والدین کی، رشتہ دار، دوست احباب کی، سب کی زندگی برباد ہو جانی ہے. تو آئیں اپنی اولادوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر جتنا ہو سکتا ہے قرآن کو شامل کریں، دین کو شامل کریں. اگر آپ نے اس کو شامل نہیں کیا، یہ دنیا فضول کی فضول اس طرح گزار کے چلے جائیں گے. پھر قبر میں لیٹنے، وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے پوچھنے اور حساب لینے، پھر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے آپ نے کیا جواب دینے. اپنی نسلوں کے اندر دین شامل کریں، ان کو نماز جنازہ یاد کروائیں، نمازیں یاد کروائیں، ان کو دین، قرآن، حدیث اور مسجد سے محبت سکھا دیں. آپ کی دنیا کی جمع پونجی بھی یہی ہے، قبر کی جمع پونجی بھی یہی ہے، آخرت کی جمع پونجی بھی یہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نسلوں سے ان برائیوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر دین شامل کر دے، حدیث شامل کر دے، اور ہمیں صحیح مانے دین اور اسلام کی خدمت اور نوکری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.